پاکستان کا منتظر ایک اور یوم آزادی ہم منائیں گے۔ جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ لندن لوٹن UK کے مہتم اعلی علامہ قاضی عبدلعزیز چشتی نے استحکام پاکستان کی مناسبت سے کونسل کے ٹاؤن ہال میں ایک کنونیشن کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان ہائی کمیشن لندن سے ایک پولیٹیکل کونسلر حسن علی بیگم، محمد اسد رشید، کمیونٹی ویلفیئر فرسٹ سیکریٹری فیصل محمود، لارڈ قربان حسین، راجہ محمد یاسین، ممبر آف پارلیمنٹ لوٹن بارو کونسل میں ڈپٹی لیڈر کونسل محمد اسلم خان، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان راجہ خالد، اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل کے چیئرمین نعیم عباسی نقشبندی، سابق میئر کونسلر ملک محمود حسین، سابق میئر راجہ وحید اکبر، سابق میئر کونسلر طاہر محمود، سابق میئر محمد ریاض بٹ، مولانا اقبال امان، مولانا مسعود اختر ہزاروی، حاجی محمد قربان کے علاوہ بڑی تعداد میں کونسلروں، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سیاسی اور معاشی طور پر عدم استحکام اور نازک ترین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، ادارے اور عوام ذاتی سیاسی وابستگیوں اور مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار انفرادی اور اجتماعی طور پر ادا کریں۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ جس جرأت اور بہادری سے پاکستان کی مسلح افواج سرحدوں کی حفاظت پر مامور اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہی ہیں، وہ لائق تحسین ہے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ تمام اداروں کو آئین پاکستان میں تفویض شدہ اختیارات کے مطابق اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلائی، جرأت و بہادری سے اس پاک سرزمین کے چپا چپا کی مقدس حفاظت کی۔ اس کے بہادر، نڈر، جرأت مند سپاہیوں اور آفیسرز نے لازوال قربانیاں دی جو تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آئیے ہم سب مل کر تجدید عہد کریں کہ ہم ملک کی سلامتی استحکام کے لیے اپنی ملی اور قومی بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم افواج پاکستان قومی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم نے پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ پاکستان اس وقت انتہائی نازک اور مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اسلام دشمن قوتیں پاکستان کے خلاف اپنے مکروہ مذموم ارادوں سے پروگرام کے تحت نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اور پاکستان میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنے چاہتے ہیں۔ پاکستان ہماری آماج گاہ ہے۔ پاکستان ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیوں کا ثمر ہے۔ اس کی سالمیت، اس کا استحکام ہماری ترجیح اور ہمارے اصل مقاصد ہونے چاہیے۔ آج ہمیں یہ واضح میں کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ ملکی دستور کے مطابق اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں، لیکن جو پاکستان ہم سب کی محبتوں کا مرکز ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہوا ہے یا صرف فٹنس کے حوالے سے جو کام کیا گیا ہے، اس کے لیے بڑی کھلی اور واضح بات ہے کہ حبیب بینک آپ پاکستان میں اور راج تحسین پیش کرنا ہے، اور یہاں تعلق ہے آج میرے اپنے خاندان کے کئی افراد کرنل اور جنرل کے عہدے پہ فائز ہیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے موجودہ ڈائریکٹر آف SI جناب ندیم انجم، وہ میرے محلے کے رہنے والے ہیں، میرے شہر کے رہنے والے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ میری بہن تھی۔ وہ جنرل صاحب سے اس وقت تک میری ملاقات نہیں ہوئی۔ السلام علیکم۔ On behalf of Lutonians, Luton Borough Council, I would like to welcome you all to this gathering. The main purpose of today's program is about the safety and security of a country we were either born or lived most of our life. Although this country has become our home, most of the South Asians say to me that a tree, no matter how big that tree gets,
if that tree forgets its roots, it will die. No matter how big and powerful this tree gets, if it forgets its roots, it will die. To the time when the struggle for Pakistan was going on, in the 1940s, when Qaid-e-Azam Muhammad Ali Janab made his demand for Pakistan, what was his motto? The motto was unity, faith, and discipline. And I want to ask you a question. Do you think that the demand for Pakistan and the achievement of Pakistan would have been possible without unity? Member of Parliament, Mohammed Yassin, councillors, Police Commissioner, Police Chief, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. And we're discussing something very important, close to a lot of people in this country, including myself. Let me say that I have a huge respect for this particular place, where I must welcome you. This is the place where I was elected for the first time 26 years ago. British society, who welcomed us with open arms and gave us the opportunity to excel in whatever we were best at. Talking about Pakistan, Britain has always had very close relationships with Pakistan from early days. And that is why a lot of us were allowed to come to this country as well through the Commonwealth. And then what we saw, I left the country 51 years ago. Yes, I've got a strong tie, I keep going back and forth. But Pakistan is very different to what it was 74 years ago. Those who did not want Pakistan to become independent, they said Pakistan will not survive for 2 years. Well, those 2 years have been long. Pakistan has come a long way from where it was in 1947. It went through huge challenges from day one. But the nation is so resilient, it fought every challenge, internal and external, to build the country to the state they are today. Many people have said Pakistan is an international, one of the international powers, I can say. It is a nuclear power, and in peacekeeping, Pakistan is number one in providing the soldiers for keeping peace throughout the world. और कश्मीरी वो अजीम कौम है जिनका कोई भी फर्द जब शहीद होता है तो वो वसीयत करा जाता है कि मुझे पाकिस्तान के परचम में दफन किया जाए। मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और काउंसलर्स को एक जगह पे, ये सिर्फ लुटन से नहीं है, मैं देख रहा हूँ जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो साउथ ऑफ इंग्लैंड और मिडलैंड से भी लोग यहाँ पे अहबाब मौजूद हैं और इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, वो यकीनन इस पे बहुत बात के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान की बात है तो इस पे क्या बात की जा सकती है, ये हमारे खून में है, ये हमारे दिल में है, ये हमारी रगों में है और हम जो ओवरसीज कम्युनिटी हैं वो पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। हम किसी भी मजहब से, किसी भी रंग, किसी भी कौम, किसी भी सूबे, किसी भी कबीले से हों, सब्ज हिलाली परचम हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काजी साहब ने istihkam पाकिस्तान के हवाले से जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया, istihkam पाकिस्तान, इसमें हमारे जो इदारे हैं, जुडिशरी है, इसमें पार्लियामेंट है, इसमें हमारा मीडिया है, इसमें अखबार पाकिस्तान है। सो मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा कि हम इदारों को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि लामहदूद मसाइल और महदूद वसाइल के बावजूद आप दुनिया की
جو اسلامی ممالک ہے اس میں آپ اسلامی ممالک میں جو بلاک ہے اس میں آپ حتمی طاقت بھی ہیں، آپ کے پاس چھٹی دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی موجود ہے، اور آپ کے پاس زبردست ایک جو ہے وہ ایجنسی موجود ہے، اور آپ کے پاس اللہ نے پاکستان کی ایسی عظیم نعمت دی ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سو اللہ رب کعبہ نے ہمیں یہ ملک بھی دیا ہے، فوج بھی دی ہے، ایٹمی طاقت بھی بنایا ہے، ایک نعمت دے دی ہے. اب اس کا احترام کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں یہاں پر ہمارے ہیڈ آف چانسلری پاکستان ہائی کمیشن سے حسن علی زیرم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یاسین صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر بانڈ صاحب اور ہمارے سارے احباب. جو ہماری ہائی کمیشن ہے، ہمارے ہائی کمیشن نے کووڈ کے دوران اور موجودہ جو حالات میں ٹاؤن ٹو ٹاؤن آدھر سرجیز کا انعقاد ہے، اتھارٹی ٹیسٹیشن، یہ جتنی بھی ان کی ایفرٹس ہیں میتوں کے وقت ہیں، اس پہ ان کی جو جتنی بھی یہ کاوشیں ہیں یہ لائق تحسین ہیں. اور قاضی صاحب آخر میں پھر آپ کا جو اتنا احسن طریقے سے آپ نے یہ پروگرام کو ترتیب دیا، اس پہ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. شکریہ. شکریہ قاضی صاحب، آپ نے مدعو کیا تو انکار کرنا بہت مشکل تھا. میں حاضر ہو گیا ہوں، اور اختصار سے آج کا جو موضوع ہے اس کی نسبت سے میں صرف یہی کہوں گا کہ 22-23 کروڑ کا ملک پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے جہاں اس کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور in a nutshell one would have to acknowledge that پاکستان کی جو اس کا جو استحکام ہے، اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، اس کی جو خود انحصاری ہے وہ بہت ضروری ہے اس خطے میں. اس کو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا، اور باقی جو وہاں کمزور قومیں ہیں جیسے کہ کشمیری ہیں، باقی جو اس وقت جو پریفری جو ہے سب کانٹیننٹ کی اس پر جو کمزور قومیں ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. My colleague Imran Hussain asked a question to Foreign Secretary. The answer was, this issue is between India and Pakistan. I think it's the time to change the stance. I think you need to work harder to make sure that the politicians in this country, they understand this issue. I know they've got their other issues with other countries. But when it comes to Kashmir, they say this is between India and Pakistan. Because the trade comes before human rights violations to these countries. So my message to these politicians, whether you are on council level or higher level, please help Kashmiris. Kashmiris are suffering for 7 decades. And I can assure you that we wrote a letter very recently to Prime Minister, and before that we had a meeting with a number of parliamentarians from cross-party when the President of Kashmir was here. A lot of politicians, they promise, but then they forget. But we thought, as a born Kashmiri, it's our duty to lead on this. That's the reason we wrote the letter. The 4 Kashmiri born member of parliament, we wrote a letter to Prime Minister. And I can assure you that we will raise this issue again and again whenever we get this opportunity. But let's work together. And I praise this actually, this hall is great to be here. It's an honor to come to this town hall. But this town hall has highlighted the Kashmir issue more than any other town hall in this country. You passed a number of resolutions on Kashmir in this town hall. And I commend your work, all the councillors, for Kashmir and عمل نہیں کیا. کہ عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے تھرو استحکام پاکستان کے لیے کام کریں، اور پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر سب ادارے اپنا کام کریں گے تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑی بہتری ہے. میں پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑا پر امید ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے ادارے مل کر پاکستان کی استحکام کے لیے کام کریں گے. سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہوگی جس پہ پاکستان کا اور انڈیا دونوں کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں ملک کشمیر کے مسئلہ کو حل کر کے وہ جتنے بھی پیسے ویپنز پر خرچ کرتے ہیں وہ اپنی عوام کی فلاح بہبود پر خرچ کریں تو اس خطے سے غربت ختم ہو سکتی ہے.
اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ رکھتا ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی سے زیادہ پاکستانی ہے، اور پاکستان کی ہر وقت ان کو فکر رہتی ہے. یہ پاکستان کے بہتری کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پاکستان میں جائیں ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کو تحفظ ملنا چاہیے، اور تاکہ وہ پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں. کو قبول اور منظور فرما لے. اللہ پاکستان کو سدا بہار قائم و دائرہ اور پاکستان کو عطا فرما. یا اللہ عزت و وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز.